آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 25۔ میرے پیارو، آج کی اس نشست میں ہم ان احادیث مبارکہ کا ذکر کریں گے جن میں خطابت کا ذکر صراحتاً وضاحتاً موجود ہے۔ ان میں سے جو پیش نظر ہمارے حدیث پاک ہے یہ صحیح بخاری کتاب المغازی اور باب ہے قصۃ الاسود العنسی اور حدیث نمبر ہے 4378 یعنی 4378 نمبر حدیث پاک۔ یہ حوالہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس حدیث پاک کو میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور اس سے اصول جو نکلتے ہیں خطابت کے جو کشید ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا متن ہے ان عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ قال، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ یہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں قال بلغنا ان مسیلمۃ الکذاب قادم المدینہ، ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، ہم تک یہ بات پہنچی کہ مسیلمہ کذاب، آپ جانتے ہیں جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا، یہ مدینے میں آیا، رسول پاک کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ فنزل فی دار بنت الحارث، اور یہ اس نے پڑاؤ کیا، رکا ٹھہرا بنت حارث کے گھر میں، اور یہ بنت حارث کون ہیں؟ وکان تحتہ بنت الحارث بن قریظ، کہ یہ جو بنت حارث ہیں یعنی حارث کی بیٹی، یہ اس کے نکاح میں تھی مسیلمہ کذاب کے۔ وَيَا ام عبداللہ ابن عامر، اور یہ ام عبداللہ ابن عامر کہلاتی ہیں۔ فَأَتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں سے وہ اصل بات شروع ہو رہی ہے جو ہمارا مدعا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کذاب کے پاس تشریف لائے، وَمَعَهُ، اور ان کے ساتھ یعنی تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ کون ہیں؟ صحابی رسول تو ہیں، مگر ایک خاص وصف جو ان کا تھا اور جس وجہ سے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و سنگت و رفاقت اس موقع پر اختیار کیے ہوئے تھے، اس کا اسپیشل ذکر یہاں پر موجود ہے اور وہی ہمارا مدعا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں خطیب رسول اللہ کہا جاتا تھا، یعنی جس طرح ہمارے ہاں خطیب پاکستان، خطیب پنجاب اور خطیب یورپ و ایشیا، یہ القابات اور ٹائٹلز استعمال کیے جاتے ہیں، یہ وہ خطیب ہیں کہ جن کے لیے زمانے نبوی میں ایک زبردست قسم کا اعلیٰ قسم کا ٹائٹل استعمال ہوتا تھا، اور وہ کیا تھا کہ یہ رسول اللہ کا خطیب ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اس سے بڑا کوئی اعزاز، اس سے بڑا کوئی ٹائٹل ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہاں پر جس کے نام کے ساتھ خطیب پاکستان لگے تو ایک نام ہوتا ہے بھی خطیب پاکستان، یعنی پاکستان لیول کا خطیب، پنجاب لیول کا خطیب، یورپ و ایشیا لیول کا خطیب، خطیب یورپ و ایشیا، خطیب پنجاب، خطیب اسی طرح خطیب شہر، یعنی جو جس لیول کا خطیب ہے اس کے لیے اسی طرح کا لقب ہے خطیب شہر، اور بعض خطیب محلہ ہوتے ہیں اور بعض خطیب اپنی مسجد ہوتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے خطیب تھے، کتنے اعلیٰ خطیب تھے، کتنے بالا خطیب تھے، کتنے اونچے خطیب تھے کہ رسول پاک کے زمانے میں ان کے لیے یہ ٹائٹل استعمال ہوتا تھا، کیا کہ خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب ہے۔ سبحان اللہ، واہ ثابت بن قیس سے مقدر پر قربان جائیں، اگر تجھے ٹائٹل اور اعزاز اور لقب ملا ہے تو اتنا بڑا ملا ہے کہ اس لقب کے گرد بھی کوئی لقب ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وفی یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر میں رک کر ایک بات آپ احباب سے کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح نعت خوانوں کے جو بڑے ہیں ان کو کہا جاتا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ،
اسی طرح جو خطبہ ہیں ان کے بڑے کا نام صحابہ کرام میں سے اگر دیکھا جائے تو اس کا نام ہے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی یہ ایک معلوماتی چیز ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جس طرح نعت خوانوں کو پتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت حسان بن ثابت کی ہم سنت ادا کرتے ہیں، تو خطبہ کس کی سنت ادا کرتے ہیں؟ ویسے تو خطابت تو بڑا ہی اونچا منصب ہے، انبیاء کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا، اور پھر صحابہ کرام میں مولا علی پاک، جعفر طیار، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، بڑے بڑے نامور خطبہ گزرے ہیں. لیکن پھر بھی سر فہرست بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو خطابت کی وجہ سے مشہور اور معروف ہوتے ہیں. باقی جو اصحاب ہیں اللہ کے نبی کے، وہ اور اپنے اوصاف کی وجہ سے مشہور اور معروف ہوئے، لیکن یہ ایسے ہیں کہ جو فقط خطابت کی وجہ سے مشہور ہوئے. ثابت بن قیس، تو خطبہ کے بڑے کا نام کیا ہے؟ ثابت بن قیس اور بن شماس، اور جو نعت خواں ہیں ان کے بڑے کا نام کیا ہے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہاں پر میں ایک اور چیز کا بھی لگے ہاتھوں ذکر کر دیتا ہوں، اور وہ ہیں عورتوں کی جو خطیبہ ہیں. عورتوں میں جو بڑے لیول پر اس زمانے میں جانی پہچانی شخصیت ہیں، یعنی آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں میں جس نے یہ مرتبہ اور مقام پایا کہ وہ عورتوں کی بڑی نامور خطیبہ کہلائیں، ان کو کہا جاتا ہے سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا. یہ ایک نامور صحابیہ ہیں. ان کا ذکر آتا ہے الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، یہ کتاب الطہارہ چیپٹر ہے، باب ہے ذکر الاستحباب للمرأة الحائض استعمال الصدر فی اغتسالها وتعقیب الفرصة بعدہ، یہ اس کا باب ہے. اور اس میں حدیث پاک ہے 1199، یعنی 1199 1199 نمبر، یعنی ایک کم 1200 نمبر حدیث پاک. اور اس حدیث پاک کا نیچے حاشیہ ہے، حاشیہ نمبر 2، اور الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، اس کا صفحہ نمبر ہے 472. اس میں موجود ہے فقال، پیچھے اسماء بنت یزید کا ذکر ہوا تو آگے انہوں نے حاشیے میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اسماء بنت یزید بن السکن الانصاریۃ التي يقال لها خطیبۃ النساء، کہ اسماء بنت یزید بن السکن الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں کہ یقال لها خطیبۃ النساء، انہیں عورتوں کی خطیبہ کہا جاتا تھا. گویا کہ آپ کے سامنے ایک خطیب اور ایک خطیبہ، یہ دو شخصیات اور دو ہستیاں آپ کے سامنے آئی ہیں. نمبر 1 کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے اور نمبر 2 کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے. تو میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں ذکر کر دی ہیں. مردوں کے خطیبوں میں سے بڑے خطیب کا نام ثابت بن قیس بن شماس ہے، اور عورتیں جو خطبہ اور خطیبات ہوتی ہیں، معلمات ہوتی ہیں یا مقررات ہوتی ہیں، اور اسی طور پر بیان کرنے والی ہوتی ہیں، مبلغات ہوتی ہیں، ان کی بڑی کا نام کیا ہے؟ سیدہ اسماء بنت یزید السکن الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو اب حدیث پاک آگے چلتی ہے. وفی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قضیب، ایک چھڑی تھی. فوقف علیہ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسلمہ کذاب کے پاس ٹھہرے، رکے. فکلمہ، اس سے کلام کیا، گفتگو کی بھی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تو اللہ نے نبی بنایا، آپ اپنے آپ سے نبی بن گئے. فقال لہ مسیلمۃ، تو آگے سے مسلمہ نے جواب دیا اور کہا ان شئت خلیت بیننا و بین الامر، کیا آپ اگر ایسا کریں اور چاہیں کہ یہ جو معاملہ اس کو رفع دفع کریں، اتنی بات ہے کہ ثم جعلتہ لنا بعدک، آپ ایسا کریں کہ اپنے بعد مجھے اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کر دیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمہ کذاب. کسے کہہ رہے؟ نبی برحق، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یعنی وہ کہہ رہا تھا 50-50 کر لیتے ہیں، ہاف آف کر لیتے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو سألتنی ھذا القضیب ما اعطیتکہ، فرمایا کہ تو بات کرتا ہے نبوت کی یا جانشینی کی، یہ جو میرے ہاتھ میں چھڑی ہے میں تو تجھے اس کا بھی مالک نہ بناؤں، میں تو تجھے یہ بھی نہ دوں.
یعنی تو اتنی جو میرے ہاتھ میں نبوت والے ہاتھ میں چھڑی ہے، فرمایا تو اس کا بھی مستحق نہیں ہے، چاہے جائے کہ تو نبوت میں مستحق ہو جائے یا پھر نبوت کی جانشینی میں مستحق ہو جائے۔ نبی پاک نے ریجیکٹ فرما دیا۔ وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا أُرِيتُ، فرمایا کہ وہ جو میں نے خواب میں دیکھا ہے نا، مجھے پتا چل گیا کہ میں نے تجھے ہی دیکھا ہے۔ اللہ نے پہلے خواب دکھایا ہوگا مسیلمہ کذاب کے بارے میں، تو یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کو اس خواب کی طرف اشارہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا، یعنی وہ بات نہیں مان رہا تھا، بار بار یہ اصرار کیا جا رہا تھا کہ آپ اس معاملے کو چھوڑیں، میں نبی اللہ کی طرف سے ہوں نہیں ہوں، میں جھوٹا ہوں سچا ہوں، اس بات کو چھوڑیں، معاملہ ترک کریں، بس اتنی بات ہے کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لائن پر نہیں آ رہا، یہ سیدھے رستے پر نہیں آ رہا، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَهَذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، فرمایا کہ یہ ہیں ثابت بن قیس، وَسَيُجِيبُكَ عَنِّي، یہ میری طرف سے تجھے جواب دیں گے۔ اور یہ ثابت بن قیس کون تھے؟ هَذَا خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے اور اس نام اور ٹائٹل سے مشہور تھے۔ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام یہ کہہ کر اور ذمہ داری سونپ کر اور اس کے مد مقابل ٹھہرا کر آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب یہاں پر میرے پیارو حدیث پاک کمپلیٹ ہوئی، اب اس سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں خطابت سے متعلقہ آپ وہ سماعت کیجئے گا۔ نمبر ایک بات کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطیب تھے زمانہ مصطفی میں۔ اب یہاں پر وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ خطیب ہونا بس ایسے ہے ویسے ہے، بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی خطیب اسپیشل خطیب ہوا کرتے تھے، اور خطابت و خطیب اتنی اہمیت کی حامل شے ہے کہ اللہ کا ایک نبی اپنے ساتھ ہمیشہ خطیب رکھا کرتا تھا ثابت بن قیس بن شماس کو، اتنی امپورٹنٹ شے ہے خطیب بھی اور خطابت بھی۔ اب آپ ذرا ملائیے حضرت موسیٰ کے ساتھ اور رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے زبان کے اعتبار سے، آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ میری مدد کر سکے میری گفتگو، میرے دعوے اور میرے دلائل کے حوالے سے۔ اور ادھر یعنی ادھر اللہ کے نبی موسیٰ نے اللہ سے خطیب مانگا تھا، اور ادھر رسول پاک علیہ السلام نے اپنے ساتھ اسپیشل ایک خطیب رکھا ہوا تھا۔ تو پتہ چلا خطابت اور خطیب کی اہمیت کا، اتنا امپورٹنٹ اور اتنا اہمیت کا حامل ہے یہ فن، اور اس فن کا حامل یعنی کہ خطیب۔ اس کے بعد دوسری بات، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو لقب اور ٹائٹل ملا ہے خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ٹائٹل برحق تھا اور ان پر جچتا تھا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے ان کو اپنا خطیب مقرر کیا ہوا تھا۔ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے ان کو اپنی زبان قرار دیا ہوا تھا، اپنی لسان قرار دیا ہوا تھا، اس کی بات کو اپنی بات قرار دیا ہوا تھا، اس کی بات کو اپنی بات سمجھا ہوا تھا۔ یہ اہمیت ہے، اور اس اہمیت کی بنا پر انہیں زمانہ مصطفیٰ میں خطیب رسول اللہ کہا جاتا تھا۔ یعنی یہ ہر وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے۔ ہر وقت سے مراد جب کبھی نبی پاک علیہ السلام نے وفود سے ملاقات کرنی جو باہر سے آتے تھے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، مشرکین کے یا دیگر، تو رسول پاک علیہ السلام ان کو ساتھ لے جاتے تھے۔ اور یہاں پر چونکہ بات آئی ہے لقب کی، ٹائٹل کی اور القابات کی، تو میں آپ احباب کو اس حوالے سے اسپیشل ہم گفتگو کریں گے کسی اور کلاس میں، لیکن سیر فہرست آپ کو عرض کر دوں لگے ہاتھوں کہ لقب اپنے لیے وہ منتخب کیجئے اور وہ استعمال کیجئے کہ جو آپ کی ذات کے شایان شان ہو، آپ کی ذات کے شایان شان ہو، یعنی آپ اس کے مستحق ہوں، اس کے حامل ہوں۔ ہمارے ہاں بے جا القابات کا استعمال ہوتا ہے۔ ہر بندہ آج کل رہبر شریعت، پیر طریقت، قدوۃ الاولیاء، اسوۃ الصلحاء، اور اسی طرح زبدۃ الفقہاء، توتیے وقت، نواب زمانہ، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بلکہ ایک شخصیت ایسی ہیں برطانیہ کے عالم ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم نے غالباً ایک اشتہار پڑھا یا کسی سے سنا، بہرحال کوئی ایسی ویسی داستان تھی اور اوریجنل داستان بتا رہے تھے کہ ایک اشتہار کے اوپر لقب لکھا تھا ایک خطیب کے لیے، شیخ السماوات والارض، یعنی یہ حضرت
آسمان کے بھی شیخ ہیں اور زمین کے بھی شیخ ہیں، الامان والحفیظ۔ پھر میں نے اس کے اوپر کومنٹس پاس کیے تھے کہ شکر ہے خدا کا کہ شیخ السماوات والارض لکھا تھا، یہ نہیں لکھا تھا شیخ السماوات والارض وما بینہما کہ یہ آسمانوں کا بھی شیخ ہے، زمینوں کا بھی شیخ ہے، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے یہ ان کا بھی شیخ ہے۔ تو بھئی اتنی مبالغہ آرائی، اتنا حد سے بڑھ جانا، اور یہ کام دستہ نہیں ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ نہ اپنے لیے ایسے القابات پسند کریں، اور نہ ہی کوئی کسی کو اس قسم کے القابات دے جو اس کی شان کے لائق نہیں، جو اس کے مقام کے لائق نہیں، جو اس کی ذات کے لائق نہیں۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر افراد، لوگ، احباب مبالغہ آرائی کرتے ہیں القابات کے معاملہ میں۔ اتنی زیادہ مبالغہ آرائی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے اور غلو پر مبنی ہوتی ہے، اور یاد رکھیے گا یہ عمل قابل ترک ہے، نہیں قابل ترک آپ کریں گے اسے تو قابل گرفت ہے یہ عمل، آپ کو خدا کی بارگاہ میں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ اور اس حوالے سے ہمیں اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس میں ایک دو ہدایات بھی عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، حد سے حد کسی کے لیے القابات لکھیں یا بولیں تو 3 القابات ہونے چاہیے بس، اس سے زائد نہ کسی کے لیے القابات لکھیں اور نہ ہی بولیں۔ اور جب کبھی کسی کو لقب دیں تو آپ دیکھا کریں کہ یہ شخص آیا ان القابات کا حامل ہے بھی صحیح کہ نہیں، مستحق ہے بھی صحیح کہ نہیں، اس کے مطابق پھر آپ اس کو لقب دیں۔ اور جو چلتے ہوئے القابات ہیں جو سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بس اٹھا اٹھا کے لگاتے جانا، یہ غیر مناسب بات ہے، ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ ایسے خطیب تھے رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں کہ اللہ کے نبی ان کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ سیدھی لائن پر نہیں آ رہا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے کہا، مسیلمہ کذاب سے، جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے سے، کہ یہ ثابت بن قیس ہیں۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یوں اشارہ نہیں کیا ہوگا، بلکہ ساتھ ثابت بن قیس بن شماس ہوں گے۔ اللہ دے نبی نے انہاں دے لک اتے، انہاں دے پنڈے دے اتے، انہاں دی کمر تے ہاتھ رکھیا ہوئے گا، نال تھپکی دیتی ہوئے گی، اور ساتھ میں کہا ہوگا ھذا ثابت بن قیس، کہ یہ ہیں ثابت بن قیس، اور فرمایا وَسَيُجِيبُكَ عَنِّي، یہ تجھے جواب دیں گے میری طرف سے، میں جا رہا ہوں۔ یعنی تجھے میری بات سمجھ نہیں آتی جو میں تجھے حق سچ کہہ رہا ہوں اور تو اس کے اوپر آ نہیں رہا، تو فرمایا کہ اب میں تیرے ساتھ زیادہ بات نہیں کرتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو اصلاح کی نیت سے اپنے پاس نیت رکھتا ہی نہیں ہے اصلاح کی، فرمایا کہ میں جاتا ہوں، اب تجھ سے جو ہے یہ میرا خطیب نبڑے گا، تجھ سے میرا خطیب نمٹے گا۔ تو میرے پیارو، اس سے آپ خطابت کی اہمیت لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ رسول پاک علیہ السلام اپنے ساتھ خطیب رکھتے تھے، رسول پاک علیہ السلام نے اپنا نائب اس موقع پر اور اپنا جانشین اس موقع پر ایک خطیب کو بنایا اور اس کے ذمہ ڈالا کہ تو اس کے ساتھ ڈیبیٹ کر، گفتگو کر، مکالمہ کر، اور اس کی باتوں کا جواب دے، اسے قائل مائل فائل کر اور اس سے بات کر۔ تو خطیب یہ کمال درجے کی شے ہوا کرتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ خطباء اسلام کے سفیر ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھیں حضرت ثابت بن قیس بن شماس ثابت ہو رہے ہیں کہ یہ ثابت بن قیس سفیر مصطفیٰ ہیں، سفیر نبی ہیں، سفیر رسول ہیں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں سفارتکاری کا منصب سونپ رہے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک یہاں پر کمپلیٹ ہوئی، جو ایک چند باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب ایک اور حدیث پاک پیش خدمت ہے، اور یہ حدیث پاک ہے سنن ابو داود کتاب الجہاد، اور باب ہے کراہیتی ترک الغزو، حدیث نمبر ہے 2504، یعنی 2504 نمبر حدیث پاک۔ یہ حدیث پاک کیا ہے؟ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل حدیث پاک ہے۔ کیا فرمایا؟ ہمیں جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، اللہ کے نبی نے فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، اے گروہ مومنہ، سنو، تم کو میں حکم دیتا ہوں کہ تم جہاد کرو۔ کن کے ساتھ؟ مشرکین کے ساتھ، یعنی اہل باطل کے ساتھ۔ کس کس طرح جہاد کرو؟ رسول پاک علیہ السلام نے 3 آپشن، 3 چیزیں گنوائیں۔
नंबर 1 फरमाया भी अम्वालिकुम, अपने मालों के जरिए से जिहाद करो अहले बातिल के खिलाफ। नंबर 2 फरमाया व अनफुसिकुम, अपनी जानों के जरिए से जिहाद करो। माल का जिहाद क्या होगा कि आप जिहाद के लिए माल खर्च करें, माल वक्फ करें, असलिया खरीदें, तीर खरीदें, कमान खरीदें, तरकश खरीदें, ढाल खरीदें, जिरा खरीदें, खौट खरीदें, जो भी जंगी आलात और सामान हर्ब है उसे खरीदें, अपना पैसा खर्च करके, अपना माल खर्च करके। यह है बि अम्वालिकुम। आगे है व अनफुसिकुम, खुद मैदान कारजार में उतरो, खुद मैदान जिहाद में उतरो, अपनी जान के साथ फाइट और लड़ाई करो, किताल करो, जिहाद करो। किन के साथ? अहले बातिल के साथ। अब आगे बड़ी बात काबिल तवज्जो है, अल्लाह के नबी ने फरमाया तीसरी शय व अलसिनातिकुम, तुम अपनी जुबानों के जरिए से भी जिहाद करो। जुबानों के जरिए से कैसे जिहाद होगा? जुबान के जरिए से जिहाद से मुराद यह है कि अल्लाह ने तुम्हें लफ्जों की ताकत अता फरमाई, अल्लाह ने तुम्हें फसाहत, बलागत, खताबत, अदबियत की ताकत और कुव्वत और मलका और कुदरत अता फरमाई। इसके जरिए से मुशरिकीन और अहले बातिल के खिलाफ जिहाद करो। अब यहां पर नंबर 1, आप अहबाब, पहली 2 चीजें तो आपको समझ आती हैं और आप सुनते रहते हैं, ये एक आपके लिए नई शय होगी बि अलसिनातिकुम। ये सुनन अबू दाऊद के हदीस पाक है, जुबान के जरिए से जिहाद। इससे पता चला कि खताबत की इतनी अहमियत है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का हुक्म है खताबत सीखो और खताबत करो, खताबत के जरिए से इस्लाम का दिफा करो। यह रसूल पाक अलैहिस्सलाम का हुक्म है। और फिर सेकंड पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जुबान की अहमियत से लोगों को वाकिफ किया कि जुबान की किस कदर अहमियत है कि आप इसके जरिए से भी दुश्मनों से जिहाद कर सकते हैं। और फिर मेरे प्यारो, ये जो लफ्ज होते हैं ना, लफ्ज जो खुतबा, उलमा और दीन के मुबल्लिग और दाई इस्तेमाल करते हैं कुफर के खिलाफ, मुशरिकीन के खिलाफ, अहले बातिल के खिलाफ, अहले निफाक के खिलाफ, याद रखिएगा ये उन पर तीर और तलवार की मानिंद बरसते हैं, जाके लगते हैं उन्हें ऐसे जैसा कि किसी के सीने में जाकर तीर पे वस्त हो जाता है जब कोई खतीब गुफ्तगू करता है अहले बातिल, अहले निफाक, अहले कुफर और मुशरिकीन के खिलाफ। आप खुद सोचें, जब हमारे उलमा, खुतबा कादियानियत के खिलाफ बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि कादियानियत के लिए वो अल्फाज लोरी होते हैं? अरे बाबा, बिजलियां बनकर गिरती हैं वो अल्फाज, खुतबा की जुबान से निकलने वाले अल्फाज कादियानियत के ऐवानों पर। आप क्या समझते हैं कि जब दुश्मनाने सहाबा और दुश्मनाने अहले बैत और तहरीफ कुरान का अकीदा रखने वालों के खिलाफ हमारे उलमा, खुतबा, मुबल्लिगीन, वाइज़ीन अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो क्या उन्हें उन लफ्जों के जरिए से सुरूर मिलता है? अरे उनका पित्ता पानी हो जाता है जब खुतबा के अल्फाज सुनते हैं, जब गुन गरज सुनते हैं, जब ललकारते हैं और जब चीख और चिंगार सुनते हैं खुतबा की। उस मौका पर इन पर ये चीज यानी कि अल्फाज, खताबत, पेराए, जुमले, ये सब के सब उनके ऊपर एक गोया की कड़क बनकर और सऊद बनकर उनके ऊपर टूटते हैं और उनके ऊपर जाकर इसका असर हुआ करता है। खताबत इतनी अहमियत की हामिल शय है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इस हदीस पाक में गोया कि सनद अता फरमा दी खुतबा को। और यहां पर एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, तकरीरी मुकाबले होते हैं, फन खताबत कोर्सेज होते हैं, फ्लैक्सीज छपती हैं, उन फ्लैक्सीज पर या इसी तौर पर खुतबात छपते हैं, उन पर आम तौर पर, बल्कि समझो मैंने तो आज तक किसी जगह पर यह हदीस पाक लिखी हुई नहीं देखी, सभी जगहों पर आपने भी ऐसा ही देखा होगा, एक ही हदीस पाक लिखी होती है इन्ना मिनल बयान लसिहरा, कि बेशक बाज बयान सहर अंगेज होते हैं। यह हदीस पाक आप खुतबात पर भी देखते हैं, यह हदीस पाक आप तकरीरी मुकाबलों के फ्लैक्सीज और इश्तिहारात पर भी देखते हैं, ये हदीस पाक आप जो फन खताबत कोर्सेज होते हैं उनकी फ्लैक्सीज और इश्तिहारात पर भी आप देखते हैं। इसी तरह जो असनाद होती हैं और इसी तौर पर जो शील्ड दी जाती हैं उन पर भी आप इस हदीस पाक को देखते होंगे, इन्ना मिनल बयानी लसिहरा। तो मैं यहां पर आप अहबाब को एक नई जिहत मुतारिफ करवाना चाहूंगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आइंदा से जब कभी खताबत से मुताल्लिका कोई इश्तिहार छापें, कोई फ्लैक्स बनवाएं, कोई खुतबात की किताब तैयार करवाएं और सनद तैयार करवाएं और खताबत से मुताल्लिका कोई शील्ड हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर इन्ना मिनल बयान लसिहरा की बजाय ये वाली हदीस पाक लिखा करें जाहिदू बि अलसिनातिकुम, दरमियान से आप हज़फ कर दें,
जो मतलब की बात है और मौजू से मुताल्लिका है, जिसका कॉन्टेक्स्ट बनता है, जिसका रबत बनता है आपके मौजू यानी खताबत से मुताल्लिका, तो आप जाहिदू ले लें और इसके साथ भी अलसिनतिकुम, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान, जिहाद करो अपनी जुबानों के साथ तुम। ठीक है, तो आपने इसको आवेजा करना है, इसको आम करना है, इसको लिखना है। उसका मफहूम वो खताबत से मुताल्लिका है, लेकिन जो मुद्दा है इश्तिहार पे, फ्लैक्स पे, किताब पर और सनद पर लिखने का, वो उस हदीस पाक से मुद्दा साबित नहीं होता। वो तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो सार अंगेज गुफ्तगू करते हैं उन पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कमेंट्स पास किए हैं, रिमार्क्स दिए हैं, तबसरा पेश किया है, उसकी हैसियत तो वो वाली है। और ये जो हदीस पाक है ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुक्म है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम का ऑर्डर है। गोया कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम हमें बरंगेख्ता कर रहे हैं, जुबान का फन सीखो और जुबान के जरिए से कुफर का मुकाबला करो, जुबान के जरिए से निफाक का मुकाबला करो, जुबान के जरिए से चर्ब जुबानी करने वालों का मुकाबला करो, जुबान के जरिए से अहले निफाक का मुकाबला करो। तो ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम का हुक्म, फरमान, इरशाद। जब हम अपने गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे या आपको बुलाया जाता है किसी तकरीरी मुकाबले में, स्पीच के लिए, गुफ्तगू के लिए, लेक्चर के लिए, या आपको बुलाया जाता है किसी जगह पर किसी जो तकरीरी मुकाबले में जीतने वाले उनके इनामात के लिए, या खताबत के हवाले से, किसी भी सरगर्मी के हवाले से आपको बुलाया जाता है, तो आपने वहां पर जाकर कौन सी हदीस पाक पढ़नी है? एक तो वो है जो बड़े पढ़ते आए हैं, आपने भी उनसे सुनी और वही पढ़ते आ रहे, इन्ना मिनल बयान लसिहरा, इन्ना मिनल बयान लसिहरा। इस हदीस पाक को छोड़कर आपने आइंदा से पढ़नी है जाहिदू बिअलसिनतिकुम, ये वाली हदीस पाक पढ़नी है। और फिर इसके बाद इस हदीस पाक की तशरीह करनी है, ऐसी तशरीह के जैसी तशरीह करने का हक होता है, ऐसी तशरीह के जिसे खतीबाना तशरीह कहा जाता है, जिसे फसीहाना तशरीह कहा जाता है, जिसे बलीगाना तशरीह कहा जाता है, जिसे अदीबाना तशरीह कहा जाता है, जिसे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मिजाज के मुताबिक तशरीह कहा जाता है। और वो क्या है? जब मक्का फतह हुआ, अब्दुल्ला इब्न रवाहा सहाबी रसूल, शायर इस्लाम, अशआर पढ़ रहे थे मुशरिकीन के खिलाफ। उमर बिन खत्ताब ने कहा, ए अब्दुल्ला बिन रवाहा, तुझे पता नहीं कि तेरे पास दो हरम हैं, एक बैतुल्लाह का हरम और दूसरा रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जात का हरम, और तू इन दो हरमैन का ख्याल नहीं रख रहा और तू अशार पढ़ रहा है। यानी उन्होंने मायूब गर्दाना। रसूल पाक अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए उमर, अब्दुल्ला इब्न रवाहा को छोड़ दो, इसे अशार कहने दो, इसे बोलने दो, इसे अपने अशार अपनी जुबान से अदा करने दो। क्यों? फरमाया कि ऐ उमर, आज के दिन अब्दुल्ला इब्न रवाहा की जुबान से निकलने वाले अशार के लफ्ज ये दुश्मनों पर, मुशरिकों पर तीर की मानिंद बरस रहे हैं। जिस तरह मुजाहिदों की तलवारें चलती हैं, जिस तरह मुजाहिदों की तरफ से फेंके गए तीर किसी के सीने पर जाकर लगते हैं और उसके सीने के वजूद को जख्मी जख्मी और चूर चूर कर देते हैं। फरमाया कि इसी तरह आज अब्दुल्ला इब्न रवाहा की जुबान से निकलने वाले अल्फाज दुश्मनों पर जाकर बम बरसा रहे हैं, गोली बरसा रहे हैं और उन पर तीर और निश्तर चला रहे हैं और उन पर कारी जरब और वार कर रहे हैं। मेरे प्यारो, ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फरमाना हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा के उस मौका पर फसीहाना, बलीगाना, खतीबाना अशार, जुमलों, लफ्जों के लिए ये एक मुस्तकिल सनद की हैसियत रखता है कि इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। आप इसके जरिए से जमाने में इनकलाब बपा कर सकते हैं। हमारे कितने बड़े बड़े अकाबिरीन उलमा गुजरे हैं कि वो खिताब और बयान किया करते थे सरजमीन पाकिस्तान पर, लेकिन आग लग जाया करती थी अमेरिका और ईरान। हालांकि उन्होंने कौन सा भी वहां पर मिसाइल फेंक दिया होता था, यहां पर दिया गया उनका बयान, उनकी जुबान से, मुंह से निकले हुए अल्फाज दुश्मन पर इतने भारी साबित होते थे कि दुश्मन मजबूर हो जाता था हमारी हुकूमत को कहने पर कि इसकी जुबान पर पाबंदी लगाई जाए, इसकी जुबान बंदी की जाए, इसे बोलने पर जो कदगन है उसको लगाया जाए, ये बोले ना। लफ्जों का इतना असर होता है। आज हम मीडिया पर देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के लोग और मुख्तलिफ नजरियात के हामिल लोग मीडिया पर हमें छाए हुए दिखाई देते हैं। और आप अहबाब ने मीडिया पर ही चंद एक उलमा को देखा होगा, आते बेशुमार हैं, लेकिन उनमें से अक्सर बेशतर ऐसे होते हैं बेचारे, उनमें ना फसाहत है, ना बलागत है, ना खताबत है, ना अदबियत है,
نہ زبان کی سکلز اور مہارتیں ہیں، نہ تکنیکس ہیں، نہ گر ہیں، کچھ بھی نہیں، بس علم ہوتا ہے اور انہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہاں پر بیٹھ کر ٹاک کیسے کرنی ہے، ٹیبل ٹاک کیسے کرنی ہے، ہم نے بات چیت کیسے کرنی ہے، ہم نے اگلے بندے کو اس پر حاوی کیسے ہونا ہے، کیسے اسے دبوچنا ہے، کیسے اپنا نظریہ، سوچ اور فکر اور کاغذ اور مشن لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ ان زبانی مہارتوں سے واقف نہیں ہوتے۔ اور چند ایک جو زبانی مہارتوں سے واقف ہیں، جب وہ میڈیا پر آ کر بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو یقین جانے کہ باطل اپنے گھروں میں، دفتروں میں، اپنے ایوانوں میں، اپنی جگہوں پر بیٹھا ہوا ٹی وی پر یوں بیٹھ کر سکرین پہ سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس عالم اور خطیب کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ان پر گولیاں بن کر برس رہے ہوتے ہیں، پل پل ان کے سینے کو چھلنی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے وجود کو چھلنی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل کو، پتے کو، ان کے گردوں کو وہ چیر رہے ہوتے ہیں۔ اس قسم کی ان کا گفتگو پر مبنی انداز ہوا کرتا ہے کہ دشمن سکرین کے پیچھے بیٹھ کر بھی لرزہ بر اندام ہوتا ہے۔ یہ طاقت اور قوت ہے کس کی؟ خطابت کی۔ تو ہمیں احادیث مبارکہ سے جو یہ شے ملتی ہے، ہمیں ایک رمق اور چمک اور دمک اور روح ملتی ہے، جان ملتی ہے، شاباش ملتی ہے، ہمیں جو راہ ملتی ہے خطابت کے حوالے سے، ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو زبان اور بیان کی خوبیوں سے آراستہ اور مزین کرنا ہوگا۔ اور ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہمارے کانوں میں گردش کرتا رہنا چاہیے۔ کون سا؟ سنن ابو داود کا یہ موجود، اس میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان 2504 نمبر حدیث پاک، کیا؟ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہ آپ نے اپنے مال کے ذریعے سے بھی جہاد کرنا ہے اہل باطل کے خلاف، آپ نے اپنی جانوں کے ذریعے سے بھی جہاد کرنا ہے اہل باطل کے خلاف، اور آپ نے اپنی زبانوں کے ذریعے سے بھی جہاد کرنا ہے اہل باطل کے خلاف۔ پیغام رسول پاک علیہ السلام کا میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔